السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے پاس جب اختیار آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ اس کے پاس ہی رہنے والا ہے، چاہے وہ طاقت کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو یا کرسی کی شکل میں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر چیز کو زوال ہے۔ جو آج اس کے پاس ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے۔ تو اس لیے کبھی بھی طاقت کے نشے یا غرور میں دوسروں پر ظلم نہ کریں، دوسروں کو حقیر نہ جانیں۔ معلوم نہیں ایک چھوٹی سی کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی آپ کی ساری زندگی کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جیسا کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنا محل تعمیر کروانے کا سوچا۔ اس نے محل کے لیے جو رقبہ دیکھا تھا اس میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی بھی آ رہی تھی۔ اس نے بڑھیا سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے گھر کی قیمت ادا کر دیتا ہوں اور مجھے یہ زمین کا ٹکڑا دے دو۔ لیکن بڑھیا نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، میری کوئی اولاد بھی نہیں۔ تم تو اقتدار اعلیٰ میں ہو، تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ میں تمہیں اپنا گھر نہیں دے سکتی۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ بڑھیا سے وہ جھونپڑی لے لے، لیکن وہ بڑھیا نہ مانی اور بڑھیا نے جھونپڑی سے بھی نکلنا چھوڑ دیا، اس خوف سے کہ کہیں اگر وہ باہر جائے تو بادشاہ کے آدمی اس کی جھونپڑی پر قبضہ نہ کر لیں۔ لیکن ایک دفعہ اسے اپنی کسی طبعی ضرورت کے تحت باہر جانا پڑا تو پیچھے سے بادشاہ نے اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا اور سب کچھ تباہ کر دیا۔ جب وہ واپس آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی جگہ پر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بہت روئی اور اس نے اللہ کو ان الفاظ میں پکارا کہ اے اللہ، میں تو یہاں نہیں تھی پر تو یہاں تھا، تیرے ہوتے ہوئے کیسے میرا گھر تباہ ہو گیا؟ اور دکھی دل سے نکلے ہوئے الفاظ تو آپ کو پتہ ہے بہت اثر رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کا تخت الٹ دو اور پوری کی پوری بستی کو تباہ کر دو۔ تو یاد رکھیں کہ کسی کی بھی دل آزاری نہ کریں، پتہ نہیں کسی کے دکھی دل سے نکلی ہوئی آپ کو اللہ کی پکڑ میں نہ لے آئے، کیونکہ جب وہ حساب لینے پر آتا ہے تو پھر کوئی بھی تدبیر کام نہیں آتی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو ہمیشہ صاف رکھیں، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہے۔ جزاک اللہ۔